جب شام میں پہنچے تو دیکھے شہر کے باہر بہت سارا کوڑا ہے. اس کوڑے میں ایک عورت ہے جو مرا ہوا بطخ کا پر نکال رہے تھے. تو دیکھیں لباس میں کالا اور ہرا وہ لباس ہونے سے وہ آل رسول کہلاتا تھا اس زمانے میں. تو دیکھیں لباس بغداد میں بھی اس طرح کا دیکھا. سید زادی جو ہوتے تھے ایسا پہنتے تھے. تو بولے کہ مائی تو کیا کر رہی ہے؟ یہ کوڑے میں ایک بطخ کا پر نوچ رہی ہے, کیا تکلیف ہے؟ وہ عورت بولے آپ کام کیجئے اپنا, میں اپنا کام میں مشغول ہوں. بولا آپ بتائے کیا ہے, واقعات کیا ہے؟ بولے میرے گھر میں اور بچے ہیں, 3 دن سے فاقہ کشی ہے, یہ مردہ بطخ مل گیا, اس کا پر نکال کے میں جا کے اپنے بچے کو کھلاؤں گی. بولے آپ چھوڑ دے اسے, آپ چھوڑ دے اسے, بس میرے لیے کافی ہے, آل رسول ہے. اور پورا جو بھی پیسہ تھا سب دے دیے. اور بولے ہم گھر تک پہنچا دیتے آپ کو. ان کے گھر تک پہنچا دیے. اب پیسہ ختم ہو گیا, حج کا کرے تو کیا کرے. تو یہ سوچے کہ ہم قافلہ میں ہیں, ہم چھپ جاتے ہیں, قافلہ واپس آئے گا پھر ہم ساتھ ہو جائیں گے. تو جب قافلہ وہاں سے 1.5 مہینہ بعد شام میں آیا تو وہ پہلے سے کھڑے. تو وہ بولے ارے عبداللہ صاحب آپ تو ہم کو بڑا, آج آپ نہیں ہوتے تو ہم حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکتے. یہ تعجب ہو رہا ہے, میں تو کارواں سے الگ ہو گیا اور یہ سب کہہ رہے کہ آپ ایسا کیے آپ ویسا کیے. خیر واپس آ گئے. کافی دن گزر گیا, اب ان کو حجم نہیں ہو رہا. ایماندار آدمی تھے. تو ایک دن بادشاہ سلامت کے پاس, اکبر کے پاس جا کے بولے پورا واقعات بیان کر دیا. اکبر نے کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ بولے سب آدمی کو بلایا اکبر نے. تم نے دیکھا تھا؟ حضور میں نے دیکھا تھا ان کو. تم نے دیکھا تھا؟ سب نے کہا. بولا اب یہ کیا معاملات ہے بھائی؟ یہ گئے نہیں, یہ میں مانتا ہوں, یہ جھوٹ نہیں بولتے, اور یہ لوگ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا, تو معاملہ کیا ہے؟ تو اکبر نے کہا کہ امام ربانی مجدد افسانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو بلاؤ. بولا وہ تو دلی میں ہے, وہ باقی باللہ کا وفات پا گئے تھے تو اس کا عرس میں آئے ہوئے. تو بولے فوراً پیغام بھیجو. امام ربانی مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ اکبر کے پاس آئے. بولے پورا واقعہ سنو. پورا سنائے. تو آپ نے فرمایا کہ میں استخارہ کروں گا, مغرب کے نماز کے بعد استخارہ کر کے بتاؤں گا. مغرب کے نماز پڑھا گیا, اس کے بعد استخارہ کیا گیا. امام ربانی مجدد افسانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے جو ہے آل رسول کے اوپر جو درود پیش کی وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہو گیا, اور اس کے عوض میں اللہ نے تیری صورت کا ایک فرشتے بنا دیے, قیامت تک تیرے لیے حج کرتے رہیں گے. یہ تھا درود کی فضیلت. ہم کہتے ہیں نا آپ پر سلامتی ہو, آپ کے اولاد پر سلامتی ہو, خالی سلامتی ہو سلامتی ہو, اور آپ کے بغل میں ایک سید زادے بھوکا مر رہے, آپ جا کر اس کو اپنے چیز سے زیادہ, کیونکہ آقا علیہ السلام کی نسبت ہے, آپ دل کھول کر اس کا مدد کر دے, آپ کی وہ درود قبول ہو جائے گی. درود شریف آقا علیہ السلام کی محبت جو ہے قربانی چاہیے, قربانی چاہیے, اور ہمارا پاس وہ جذبہ نہیں ہے قربانی کا. دوسری بات ہے توحید پر, کیونکہ اکثر میں بغداد شریف اور عرب میں عمرہ وغیرہ کرنے جاتا ہوں تو وہاں کے علماء بھی ملنے آتے ہیں, تو وہ بولتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت توحید کو نہیں جانتے. اہل سنت والجماعت اگر توحید کو نہیں جانتا ہو تو خدا اپنے دوست کیسے بنا لیا؟ تو مناظرہ ہو جائے اس پر, اس سبجیکٹ پہ. بولا ٹھیک ہے, آپ کس توحید کو مانتے ہیں؟ نے ہم سے سوال پوچھا, آپ چائنا کے ہیں, اوریجن چائنا کے ہے, لیکن انڈیا میں بائی برتھ انڈین ہے, تو آپ بولیے آپ کون سے توحید؟ ہم بولا, میں نے ان کو جواب دیا, وہ رب ہو کر
بہت غور سے سنیے گا علماء خاص کر کے، وہ رب ہو کر اپنے توحید کو وسیلہ رسالت سے پہنچائے، اور تو بندہ ہو کر رسالت کو ہٹا کر اس تک پہنچنا چاہتا ہے؟ وہ رب ہو کر وسیلہ رسالت سے توحید پہنچائے، قل هو اللہ احد، کہہ دو میرے حبیب وہ اللہ ایک ہے، اور تو بندہ ہو کر رب سے چیلنج کرتا ہے کہ رسالت کو ہٹا کر ہم ڈائریکٹ خدا کے پاس، ایسا راستہ بنا نہیں۔ بہت اچھا ہے۔ ہم جو توحید کو مانتے ہیں وہ رسالت کے تھرو سے، کل کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، کہنے والا کو نہیں مانتے اور اس کے کلام کو مانتے ہیں۔ ایسا قوم تھا آپ کے زمانے میں، یہود و نصارہ، لیکن مسلم نہیں بن سکا۔ قرآن میں ان کا یہ آیا اہل کتاب سے مخاطب کیا گیا، اہل کتاب، کتاب آیا ان کے پاس، اہل کتاب ہے، لیکن آقا علیہ السلام کو نہیں مانا، تو پھر توحید تو وہ بھی مانتا تھا، مسلمان نہیں بن سکا۔ ہم وہ توحید، آپ کی توحید آپ کو مبارک، ہم وسیلہ رسالت سے جو توحید ملی ہم اس کو مانتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کی عقیدہ۔ دوسرا سوال اکثر دیکھیے یوٹیوب آج کل بہت زیادہ دیکھتا ہے، بک پڑھنے کا عادت ختم ہو گیا۔ اب یوٹیوب بچہ نوجوان طبقہ دیکھتا ہے، اہل علم سمجھ جاتا ہے کہ کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے، لیکن جوان لڑکا اس کو سنتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے، اس کو سنتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے، بعد میں اس کا جو سوچ ہے متجبجب ہو جاتا ہے، کون صحیح بول رہا ہے، اب اس کو جو سہولت لگتا ہے اس کے مطابق وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ بات تھا حاضر اور ناظر کا، کہ اللہ کے رسول حاضر اور ناظر ہے، جس طرح اللہ اپنے شان کے مطابق حاضر اور ناظر ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شان کے مطابق حاضر اور ناظر ہے۔ تو پھر دلیل دینا ہوگا اس کو، دلیل ہے، ہمارے اسلاف دلیل دے کے گئے۔ امام اشری، امام ماتوریدی رحمت اللہ علیہ جو عقائد کے امام کہتے ہیں، کیوں عقائد کے امام؟ جب یہ موضوع آیا لوگوں کے پاس تب اس کا آنسر دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے امام کو پیدا کیے، وہ امام جواب دے کے امت کو چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت عرش استوا پر، ٹھیک ہے، عرش استوا قرآنی کہتا ہے ایک ٹائم میں پانی میں تھا، اور ایک ٹائم تو عرش استوا تو مخلوق ہوئی، کوئی مخلوق تھا ہی نہیں، اس وقت رب کہاں تھا؟ کاؤنٹر کوشچن ہوگا۔ تو دیکھو نہیں، وہ ان کا کہنا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر کو ثابت کیجئے، اللہ کا ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی کووڈ ہوا 2019-20 میں، دنیا میں 5 کروڑ آدمی مر گیا، چھپایا ہے سب، لیکن اب واضح ہو گیا کہ دنیا کے 5 کروڑ آدمی مر گیا۔ دنیا میں 1 لاکھ آدمی ایک ہی ٹائم 1:01 سیکنڈ میں پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں ملک الموت روح قبض کرنے جائے گا، ایک ہی چند میں ممکن ہے؟ ہاں، اللہ نے اس کو اختیار دی، اچھا اللہ نے اس کو اختیار دی۔ اب بخاری شریف کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ قبر کا سوال جواب میں کیا لے کے آتے ہیں ابواب؟ ما کنتم تکون فی حاج الرجل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندوں سے پوچھتا ہے من رب کا نہیں ہے، ما دینکم بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، اس سے نیچے والا سیاستہ میں ہے۔ تو اب ہم امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں بخاری، امام بخاری رحمت اللہ، تو وہ تو نہیں کہے یہ بات، تو بولا کہ اس کا پہلے ہم کو تفسیر بتا دے کیا ہے۔ منکر نکیر پوچھ رہا آپ سے، اور آقا علیہ السلام کو دکھا کر پوچھ رہا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا، پاسٹ ٹینس کیا کہتا تھا، جس کا نام محمد رسول اللہ، نام بتا رہا ہے، تو نام بتا رہا ہے، دیدار ہو رہا ہے۔ تو اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے قبر کا سوال جواب میں اس سوال کو ہم پکڑ لیں تو
اب 1 لاکھ آدمی کو 5 کروڑ میں 1 لاکھ آدمی کو یا 2 لاکھ آدمی کو ایک ہی ٹائم دفن کیا گیا، اور ایک ہی ٹائم میں زیارت کس کا ہوگا؟ تو یہ حاجر و ناجر کیسے ثابت ہوگا؟ آؤ اور رکتے ہیں۔ امام حجر عسقلانی مشہور محدث فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام مدینہ میں ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہے، اور دمشق میں، یمن میں، مکہ میں صحابہ کا فوت ہو گیا، اس کو دفن کر دیا جا رہا ہے، اس کو کون زیارت ہو رہا ہے؟ ابھی تو حیات النبی ہے مدینہ میں، پھر کس کا زیارت ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیسے حاجر و ناجر نہیں ہے؟ کیا بات ہے، پھر کس کو حاجر و ناجر کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اور آج 1400 سال بعد ہم قبر میں جائیں گے، اس کا سوال کا جواب ہم تیاری کیا ہے؟ پہلا سوال نہیں ہے نماز کہاں، وہ عصر کے میدان میں بڑے لوگ ہوں گے، یہاں پر تو تن تنہا ہوگے، اس کو کیا جواب دو گے؟ اس کے لیے فکر کرنا ہے، اس کے لیے سوچنا ہے۔ یہ سبق جو ہے صوفیہ کرام کے پاس ہے، اس کا آنسر محدث، مفسر، محقق کے پاس نہیں ہے، اس کا آنسر امام احمد بن حنبل مسند احمد میں ایک شخص آیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ مجھے امام احمد بن حنبل آپ بتائیے، ہم رب کو دیکھا نہیں، رب سے بے تحاشا کیسے محبت ہو جائے؟ بولا دیکھو تم حدیث کا کوئی بھی چیز لیتے تو 8 لاکھ حدیث میرے سینے میں میں بتا دیتا، لیکن یہ تفسیر القرآن ہے، مقاتل بن اسماعیل ہے ہمارے زمانے میں، تو ان سے جب ملاقات ہوگی تو اس کا جواب لے کے میں بتاؤں گا۔ بشر الحافی رحمت اللہ علیہ وہ چند لوگوں کو لے کے وہاں بغداد شریف میں اپنا رات کو آتے تھے، ایک کمرہ بھاڑا میں لے لیے تھے، اور وہاں مناجات ہوتا تھا، فجر میں امام احمد بن حنبل کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے کام میں لگ جاتے تھے۔ بولے یہ تو تقویٰ پرہیزگار بھی ہے، لیکن گرد غبار ہوتا ہے، جیسا آدمی گاؤں دیہات میں کام کرتا ہے پورا گرد غبار سے، تو یہ لوگ روز ایسا کرتا ہے۔ وہ مکان مالک کو بلائے، بولے کہ یہ لوگ کیا کرتا ہے؟ بولے ارے یہ رات کو ایسا مناجات کرتا ہے نا کہ سن کے آپ بھی رو جائیے گا۔ اچھا تو اس کے بغل میں کوئی روم ہے، ہمیں دے دو، میں سننا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل بغل روم میں، رات کو بشر الحافی رحمت اللہ علیہ اب اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل وزن میں آ کے بے ہوش ہو گئے۔ فجر میں اس کا بیٹا آیا، ابو چلیے آج میں نماز پڑھا دیا فجر کا۔ ارے وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے اپنے اپنے کام میں۔ بولے اس آدمی کو بلاؤ جو ہم سے اس دن قرآن کی تفسیر سنا تھا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے بے تحاشا محبت۔ بلایا، بولا مولا کا خبر مولا والوں سے لو، بشر الحافی کی محفل میں چلے جاؤ۔ مولا کا خبر لے رہے تھے نا، تو جاؤ بشر الحافی کے محفل میں، وہاں بیٹھو، رات کو مناجات کرو، مولا کا خبر مولا والوں سے لو، اللہ کی خبر اللہ والوں سے لو۔ میں محدث و فقہ کے امام ہوں۔ جب اتنے بڑے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند احمد میں 16 بار لائے ایک ہی سبجیکٹ، کیا بتا رہے ہیں؟ کسی اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ کی معرفت وہاں ملے گی۔ ہم جو نقش بندی، قادری، چشتیہ، سروردیہ، کبریہ کیوں جاتے ہیں؟ کیا سکھاتا ہے یہ ماں؟ خانقاہی چیز میں کیا سکھاتا ہے؟ 2 چیز سکھاتے ہیں، اس کا سبجیکٹ 2 چیز ہے، قرآن سیکھنا ہے، مفسر قرآن کی تفسیر سیکھنا ہے، مفسر قرآن سے سیکھیے، دینی تعلیم مدرسہ میں جا کے لیجئے، حدیث سیکھنا ہے محدث کے پاس جائیے۔ لیکن یہ اللہ والوں کے پاس کیا سیکھنا ہے؟ یہ 2 چیز بتاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا سال سے نماز پڑھ رہے ہیں؟
52-53 ایئرس کا ہے، عرب کے بڑا اسکالر میں. تو بولا کتنا سال سے نماز پڑھ رہے؟ بولا بچپن سے نماز. ہم لوگ عربی لوگ آپ جانتے ہیں چھوٹا عمر سے نمازی ہوتا ہے. ہم بولا نماز میں اخلاص نہ ہو اللہ قبول کر لے گا؟ نماز میں اخلاص نہ ہو، اللہ کوئی بھی عبادت اخلاص والا پسند کرتا ہے نا، پیوریٹی. تو آپ ہم کو بتائیں کہ آپ نماز میں اخلاص پیدا کیے؟ بولتا خشوع اور خضوع وہ سب ہم کو معلوم ہے، وہ ایک کیفیت کے نام ہے، لیکن وہ سکھائے گا کون؟ ایک نماز میں اخلاص پیدا کیسا ہو وہ صوفی بتا کے گئے. وہ 2 سینٹنس میں ختم ہو گیا. امام ربانی مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے صاحبزادے کو برپا، خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ ان کے خلیفہ بھی ہوئے. بولے نماز میں اخلاص، جب 5 وقت کا مجلس خدا میں بندہ جب جاتا ہے، 5 وقت کا ہے نا فرض، تو اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کی مجلس میں بندہ جاتا ہے تو مخلوق کو نکال کے جائے، اور جب مخلوق میں جائے تو اپنے نفس کو نکال دے، اخلاص پیدا ہو جائے. کیا بات کیا بات. ہم اس علماء سے پوچھا، اہل حدیث تھے، یہ سلفی تھے، یہ ہمارے پیر و مرشد نے بتایا جو اہل اللہ تھے. خیر اور کئی ایک علمی سوالات ہوا. پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ بہت اپوزیشن جو اہل سنت کا وکیل بہت اسٹرانگ ہو گیا، تو بولا چلیے آج ختم کرتے، چلیے ہم آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھلاتے. ہم بولا ہمارے بڑوں نے کہا کہ پہلے پیسہ دیکھ لو حرام ہے یا حلال ہے. ہمارے بڑے لوگ جب جاتے تھے تو جب کھانا سامنے آتا تھا تو بلاتے تھے، ادھر آؤ، یہ کہ ان کا طرف سے ان کے طرف سے منع کر دو ان کو، خرچ میرا بیٹا دے گا. بعد میں پتا چلا کہ وہ سود کھاتا تھا. ایسے بزرگ گزرے ہمارے. حاضر و ناظر کلیئر ہو گیا، توحید کلیئر ہو گیا. اب ایک واقعات بتاتے ہیں درود شریف پر. درود شریف سب لوگ پڑھتا ہے. آقا علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہے درود شریف پڑھتا ہے. درود شریف دراصل کوئی انسان نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ وہاں پر ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا یا ایھا الذین آمنوا. یہاں ایک شرط رکھ دی اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو. اب یہ ایمان والو تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ میرا بندہ بے ایمان بھی ہوگا، ایمان والا بھی نہیں ہوگا، میرے حبیب کے امت سب قسم کا ہوگا؟ اللہ کو معلوم تھا. لیکن جب کلام الہی آ گیا تو اللہ، کیونکہ اب حبیب کا بارگاہ رسالت کا بات ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے درود کا پیٹرنز کو بدل دیا. اب جو بھی بھیجے گا ہم کو بھیجے گا، میں اس کے طرف سے آقا علیہ السلام کو بھیج دوں گا، یہ قبولیت ہو جائے گی. تو ہم سب جو بھی درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا، کیا ہے؟ اے اللہ تو اپنے حبیب پر بھیج دے. پڑھ رہے ہم، ذمہ دے دیا، کیونکہ اب ایمان والوں کا بات آیا تو ایمان والا تو سب ہو نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ درود کا پیٹرنز کو، کوئی زمین پر درود نہیں بھیجتا، سب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے. وہ گنہگار، خطاکار، بدکار سب کا قبول ہو جاتا ہے. ایک ہی عمل ہے جو سب کا قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے تھرو سے ہوتا ہے. تو اسی درود شریف کے فضائل میں ایک واقعات یاد آ گیا. اکبر بادشاہ ہندوستان میں گزرے اور ان کے دین الہی کو کرش کرنے والے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ، شروعات بہت عقیدت مند تھا. ان کے ایک استاد تھے عبداللہ ناگوری، فیضی کا نام سنے ہیں نو رتن میں، ہے نا، ملا دو پیازا فیضی، یہ ان کے والد صاحب تھے. یہ اکبر جاہل آدمی تھا، اس کو پڑھاتے تھے، وہ عالموں کا قدر کرتا تھا. تو
تو ان کو ایک دن خواہش ہوا تو جا کے بادشاہ سے کہا کہ میں سوچتا ہوں بوڑھا ہوتے جا رہا ہوں، حج کر لوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر 150 آدمی کو تیار کیا، پھر گھوڑا وغیرہ پیسہ دیا کہ سامان زیادہ تو لے جا رہے، کیونکہ اس وقت کا جو مغلئی دور ہے، اس وقت سفر جو ہوتا تھا ہندوستان سے ایران، خیمہ لے کے جاتے تھے، لگا دیتے تھے، پھر ایران سے عراق کربلا اور بغداد شریف کا زیارت کر کے شام چلے جاتے تھے۔ شام میں بہت سارا انبیاء تھا، وہاں سے داخل ہو کے مدینہ آ کے حج کرتے تھے، یہی روٹ تھا ان کا۔ تو عبداللہ ناگوری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچ گئے، سب کا زیارت ہو گیا، تو جب شام میں پہنچے تو دیکھے۔ لہٰذا میں اپنے تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ میں آخری گزارش کرتا ہوں کہ جب ایک انسان ایک ادارہ بنائے تو سب مل جل کے اس کو بنائے تاکہ کامیاب ہو، ہمارے اولاد سب تعلیم یافتہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بہت اچھا خطاب۔ کسی بھی گاؤں میں، کلکتہ کے کسی بھی گلی میں چلے جائیے، ایک قادری بزرگ صاحب نسبت مل جائے گی آپ کو، پھیلا ہندوستان سے۔ تو 2 بزرگ آئے تھے، ایک آج جو چائنا میں سنکیانگ جس کو بولتے ہیں، جس کو فارسی میں ترکستان کہا جاتا ہے، وہاں ایک بہت بڑے خانقاہ تھا کازگر، وہاں سے ایک بزرگ آئے تھے، پٹنہ میں پورا فیملی کے ساتھ آئے تھے۔ دوسرا 200 سال پہلے آئے تھے، 160 سال کا قریب، سید عبد الحکیم، اس کو چائنیز نام تھا کاؤ پاپا، مطلب لمبا تھے 7 فٹ 3 انچ، اس لیے لمبا بابا، کاؤ پاپا مانے لمبا بابا۔ دونوں شخص ہندوستان میں آئے۔ ان کے آنے کے ٹائم ایک فتنہ برپا ہوا تھا۔ یہ فادر افندی ایک بہت گستاخی کلام لکھے تھے، ایک کتاب فارسی میں 1841 میں۔ 1853 میں ایک مناظرہ ہوا تھا شاہ رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ اور فادر افندی سے۔ وہ 3 جلد میں کتاب ہے۔ آج جتنے لوگ، چاہے وہ فادر یہ کیا نام ہے کرسچن سے ہو، ہندو سے ہو، جو وہ مناظرہ کرتا ہے، اس کتاب کا دین ہے۔ بعد میں انگریز لوگ ان کو جو ہے وہ کرانا بول کے یو پی میں جگہ، ان کا پورا جائیداد کو ضبط کر لیے، پھر وہ خاموشی سے عرب چلے گئے۔ عرب جانے کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ مدرسہ سلطیہ میں وہ درس دینے لگے۔ آج میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں ہمارے منور حسین کو، جو گاؤں میں کون لوگ پڑھنے آئے گا، گاؤں کے آدمی لوگ آئے گے، اس کے اولاد، تو ان کے اولاد کو سیکھنے کے لیے ایک انتظام کر رہے ایک آدمی سب مل کے نہیں کر پاتا ہے، ایک ہی آدمی شروع کرتا ہے، پھر کارواں بنتے رہتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تعاون کریں، آپ ہی کا گاؤں ہے،